جہاد وغیرہ آدھا باقی، فرمایا یہ آدھا دین اس کا مکمل ہو گیا. اتنی قدر و قیمت ہے اس کی اللہ کے ہاں. اور اسی لیے جس طرح دوسری چیزوں کا حکم ہے، قرآن مجید نے حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو مرد عورت نکاح کے بغیر بیٹھے ہیں سوسائٹی میں ان کا نکاح کرو، حکم. تو یہ بالکل دین بنا دیا. اور ایک دن جب اللہ کے رسول علیہ السلام صدقہ کا بیان کر رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو سب لوگوں کے پاس مال تو نہیں ہوتا، فرمایا سچی بات کہہ دینا جو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کر دینا، بوجھ اس کا اٹھوا دینا، راستہ بتا دینا. اس میں آخری بات آئی کہ اپنی بیوی کے پاس جانا یہ بھی صدقہ. اب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ درویش تباہ نہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول حد ہو گئی کہ یہ دنیا کہ آدمی عیش کے لیے جاتا بیوی کے پاس، آپ فرماتے ہیں صدقہ. آپ نے فرمایا ابو ذر اگر یہی وہ خواہش ہے حرام طریقہ سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا. فرمایا ہاں یا رسول اللہ بڑا مجرم ہوتا زانی. تو فرمایا جب اس نے اس کو چھوڑا، اللہ کا حکم مانا کہ حلال کے پاس جاؤں گا، تو حرام چھوڑنے سے اور حلال اللہ کا حکم مان کر جیسے نماز پڑھتا اللہ کے حکم سے، یہی حکم مانا، کیوں ثواب نہیں ہوگا؟ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ کام کیا جس کو اقبال کہتے ہیں از کلید دین در دنیا کشاد. یہ آپ ساری دنیا کھنگال دیں، کسی سے کام نہیں ہو سکا. یا دیندار بنائے غاروں میں چلے گئے، یا دنیا دار بنائے وہ عیاش ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے بندے تیار کیے کہ دنیا بھی انہوں نے سب سے بہتر چلائی، حکومت کی، ملک فتح کیے، خزانے بھرے، باغات لگائے، شہر آباد کیے. یہ غرناطہ اور اب بھی اسپین میں الحمرار دوسری مسجدیں بنی ہوئی ہیں. یورپ آج بھی سوچتا کہ یار ایسی عمارتیں وہ لوگ مسلمان بنا گئے. تو ترقی دنیا کی بھی کی، اور دین میں بھی فرشتے ان کے وضو کو اپنے لیے باعث برکت سمجھے. فرشتے رش کرتے تھے کہ ایسے نیک بندے. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن علماء سے ایک غلبہ، تیر زور سے چلایا جائے نا کمان میں ڈال کر، جتنی دور آگے چلتا ہے معاذ اتنا آگے علماء کے چلے گا، امت کے عالموں کے اتنا آگے آگے یہ ہوگا. ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک علاقہ میں بھیج دیا کہ وہاں سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لاؤ. اب جب وہ آئے تو بیوی نے کہا کچھ پیسے پوسے نہیں لائے؟ انہوں نے کہا نہیں، حضرت عمر نے بھیجا تھا. تو انہوں نے ساتھ ایک ضابط بھیج دیا تھا، نگران، اس لیے میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکا. جو جمع کیا تھا اس علاقے میں بانٹ دیا، میرے پاس کوئی نہیں، میں ہیرا پھیری کیا کرتا، میرے ساتھ نگران تھا. اب وہ عورت تھی سمجھی نہیں، اس نے کہا عمر کو اگر اتنی بد اعتمادی تھی تو اس نے کیوں بھیجا تھا؟ اگر ساتھ نگران بھیجنا تھا تو مقرر کیوں کیا تھا؟ حضرت معاذ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا جب حضرت عمر نے شکایت کی نا کہ یار تو نے مجھے بدنام کیا، میں نے کون سا تیرے ساتھ نگران بھیجا تھا؟ اس نے کہا حضور آپ بھی بولے ہیں. وہ عورت تنگ کرتی، نگران تو ہر وقت ہے اللہ، میں نے یہ بات کہی تھی، میں کیسے اس میں ہیرا پھیری کرتا؟ اللہ ساتھ تھا. اللہ کہتا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم کہیں بھی ہوتے ہو اللہ ساتھ ہوتا. اللہ نہیں ساتھ چھوڑتا، وہ ہر وقت ہے. اسی لیے نیک لوگوں نے یہ حکایت لکھی نا کہ کسی بدماش نے کسی نیک بچی کو پکڑ لیا، مکان کے دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لی، بدکاری کا ارادہ کیا. بچی تھی نیک، اس نے کہا بھائی تو نے سارا انتظام کیا مگر ایک کھڑکی کھلی ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہنے لگا نہیں کوئی کھڑکی نہیں. اس نے کہا ایک کھڑکی کھلی. کہنے لگا کون سی؟ اس نے کہا وہ بند بھی نہیں ہو سکتی، تو ساری کھڑکیاں بند کر سکتا، وہ نہیں بند کر سکتا. اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا اللہ کی کھڑکی. اللہ دیکھ رہا ہے، بند کر اس کھڑکی کو. اللہ کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال سکتا ہے نا تو ڈال لے. اسی وقت کام کیا، توبہ کی، رویا. اس نے کہا اللہ سے تو چھپا سکتا اپنا، یہ کھڑکیاں بند کر کے بندوں سے تو یہ اپنے آپ کو بچا سکتا، اللہ سے نہیں بچا سکتا. اس سلسلہ میں آخری میں ایک جملہ کہہ دوں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بغداد میں یہ اس زمانے مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، بڑی حکومت تھی، مشرق سے مغرب تک ہمارا راج تھا. ہارون رشید جیسا خلیفہ بادل آتا تھا تو کہتا تھا تو جہاں جی چاہے جا کر برس، یا وہاں میری حکومت ہوگی یا غیر مسلموں کی بھی حکومت ہوگی تو وہاں سے خراج مجھے آئے گا، وہ میرے ٹیکس گزار ہیں. مسلمان اتنی شان و شوکت کی حکومت کرتے تھے. تو بغداد میں ساری دنیا کے علماء اور نیک لوگ جمع تھے، رونقیں تھیں، فوارے تھے. تو ایک آدمی نے، نوجوان نے، غنڈہ تھا، کسی لڑکی کو پکڑا ہوا تھا، بازار میں اس کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا. اب لوگ بیچارے دیکھ رہے تھے مگر کوئی جرت نہیں کرتا تھا ٹوکنے، سارے اپنی کو بچانے کے لیے ڈرتے تھے. تو شہر میں ایک بڑے ولی ہوئے ہیں بزرگ بشر بن الحارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ، وہ گزر رہے تھے. انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا جم گٹا، کیا ہجوم ہے، بتایا.
کہ یہ معاملہ اب کون اس کو سمجھائے. وہ پاس گئے, اس کے کان میں ایک بات کہی, بے ہوش ہو کر گر گیا, وہ چلے گئے. لوگوں نے اس کو سنبھالا اور بعد میں جب ہوش آیا تو اس نے پوچھا یہ آدمی کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا تو نے بشر ابن الحارث کا نام سنا؟ اس نے کہا سنا تو ہے کہ وہ شہر کے بہت بڑے ولی, دیکھا نہیں تھا. انہوں نے کہا وہی. تجھے کیا کہا؟ کہا میرے کان میں صرف یہ بات کہی کہ تو کیا کر رہا ہے اور تیرا خدا دیکھ رہا ہے. لمبی بات نہیں کی, دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے. کوئی زیادہ بات نہیں کیا, فرمایا جو تو کر رہا تیرا خدا دیکھ رہا. ایک دن اس کا حساب ہوگا, اور بخار میں مبتلا ہو گیا. 7 دن بخار رہا, ہوش نہیں آیا اور اسی حال میں انتقال ہو گیا. اتنی دل پر بات اثر کر گئی کہ یہ عیاشیاں اور جوانی کے لچھے یہ کب تک رہیں گے؟ آخر موت آئے گی, اللہ کے ہاں پیش ہونا. تو اللہ فرماتا والذین هم عن اللغو معرضون. یہ ایک ہی آیت جو سورہ مومنون کے ہم لکھ لینا دلوں پر کہ ہمارے پاس بیہودہ کاموں کے لیے کوئی وقت نہیں. لغو ایسی کتاب, ایسی کھیل, ایسی تفریح جس کا نہ کوئی دینی نفع. یہ لوگ پوچھتے ہیں اسلام میں کوئی تفریح نہیں, بڑی تفریح ہے, مگر اسلام میں بے مقصدیت نہیں ہے. اسلام میں ایک ٹارگٹ ہے کہ جانا اس دنیا سے اللہ کا. اس لیے کھیلیں بھی وہ چنو جو با مقصد ہیں, جسم کو طاقت بخشیں, جس سے جہاد کے لیے تیاری. اس لیے حضور نے اپنے زمانے میں گھوڑا سواری, دریا میں تیراکی, تیر اندازی ان کے مقابلے کراتے تھے جمعہ کی نماز کے بعد. حضور آپ تشریف لے جاتے تھے, گھوڑے دوڑائے جاتے تھے, جو ٹرینڈ ہوتے تھے 3 میل سے آتے تھے مزمر, اور جو ابھی تیار ہو رہا ہے وہ 1 میل سے. اور مسجد بنو زریق تھی, کئی گھوڑے آتے, حدیث پاک میں آتا, وہ دیوار بھی چھوٹی تھی اس کی پھانس جاتی تھی. حضور پھر خود انعام تقسیم کرتے تھے. تو کھیلیں بھی وہ جو مقصدیت کی حامل ہیں کہ کسی کام کے لیے تیاری کرو. صرف وقت ضائع کرنا جس کو کہتے ہیں وقت نہیں گزرتا. بھائی وقت گزارنے کی چیز, ہم بیٹھے تھے گھنٹہ پونا گھنٹہ گزر گیا, یہ ہماری عمر کا اب واپس نہیں آ سکتا. اس لیے وقت کی قدر جس نے پہچان لی اس سے زیادہ کوئی دانا نہیں. اور الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت, فرمایا دانا اور عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی اس کے لیے تیاری کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى اللہ. اور احمق وہ لوگ ہیں جو کرتے من مرضی ہیں, اور جب انہیں کہا جاتا تو وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی رحمت کی بڑی امید ہے. یہ ایک فتنہ ہے جو ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا کہ کرنی اپنی مرضی اور امید خدا کی رحمت کی رکھیں. اللہ اگر ایسی رحمت کرتا یہ لاکھوں کیوں مر گئے؟ یہ ظلم ایک لمحے میں, بچے بھی اور بوڑھے بھی. اس سے نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کا مزاج ایسا نہیں جیسے ماں باپ کی رحمت ہوتی ہے کہ بچہ غلط کام بھی کرے بیچارے محبت کی وجہ سے مجبور. اللہ ایسا نہیں ہے, وہ محتاج نہیں ہے. اگر نیک کام کرو گے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, نیکوں کے لیے اس کی رحمت بڑی ہے. اور اگر برائی کرو گے ان اللہ شدید الانتقام, بہت سخت پکڑنے والا اور ایسی سزا دینے والا کہ کانوں پر ہاتھ رکھیں گے. کہ صفائی ہوگی علاقے کی. اس لیے اللہ کے بارے میں یہ مغالطہ کہ کریں ہم من مرضی اور اللہ کی رحمت کی امید رکھیں. حضور نے فرمایا العاجز, یہ احمق اور بیوقوف ہیں کہ بوتے کچھ ہیں جاؤ اور امید گندم کی رکھتے ہیں. تو اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں, مجھے خوشی ہے آپ سے مل کر. پھر بھی اگر ایسا موقع ملتا رہا آپ لوگ اکٹھے ہوں, سوال آپ کے ہوں تو کریں. بات کام کی جو ہے جو مجھے اور آپ سب کو ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ زندگی بے اعتبار ہے. نہ ہم اپنی خوشی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. لائی قضا آئے لے چلی چلے, جب حکم ہوگا جانا پڑے گا. تو کام وہ کر لیں جو پھر ہمیشہ کے لیے ساتھ دے, زندگیاں سنور جائیں, اللہ اور رسول کی نظروں میں ہم پسندیدہ مسلمان ہو جائیں. اور اسلام کا رشتہ جو میں نے آغاز میں کیا نا, خدا کے لیے یہ مسلک اور مذہب اور ساری چیزیں بلا کر ان کو پاؤں تلے روند کر بھائی بنیں. مسلمان جو ہیں وہ تن واحد کی طرح ہو جائیں. کفار کے مقابلے میں ایک جسم کے اعضاء, ایک کو تکلیف ہو سارے محسوس کریں. ہمیں ہی سب کو یہ تکلیف ہو رہی ہے. اللہ توفیق دے اور رسول اللہ کا دامن میرے اور آپ کے ہاتھ میں رہے. اس سے بڑی کوئی ضمانت نہیں نجات کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.